غفار کے ساتھ میں عمران عادل دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ سعید آسی نے کہا تھا، اب تو جینا بھی ہوا دشوار، الہی خیر ہو، کس قیامت کے ہیں یہ آثار، الہی خیر ہو۔ اب ایسا وزیر اعظم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جنہوں نے چوری کی ان سے حساب ہوگا، یہ کہا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے۔ چینی کس نے غائب کی تھی، کیا حساب ہوگا؟ آٹا کس نے غائب کیا تھا، کیا حساب ہوگا؟ پیٹرول کس نے غائب کیا تھا، کیا حساب ہوگا؟ اب ایسا وزیر اعظم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جنہوں نے چوری کی ان سے حساب ہوگا۔ عوام کی چائے پھیکی ہوئی، کیا حساب ہوگا؟ عوام کی روٹی مہنگی ہوئی، کیا حساب ہوگا؟ عوام کا سفر مہنگا ہوا، کیا حساب ہوگا؟ اب ایسا وزیر اعظم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جنہوں نے چوری کی ان سے حساب ہوگا۔ گراں فروشی کس نے کی، کیا حساب ہوگا؟ غریب کے بچے بھوکے رہے، کیا حساب ہوگا؟ پیٹرول کی تاریخی قیمت بڑھی، کیا حساب ہوگا؟ اب ایسا وزیر اعظم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جنہوں نے چوری کی ان سے حساب ہوگا، یہ کہا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے۔ اسد عمر نے کہا ہے، سنا تھا آج کوئی استعفیٰ آنے والا ہے، لیکن جو لیگی رہنماؤں کے منہ پر مارنے تھے وہ کہاں ہیں؟ اسد صاحب، 100 تو آپ کی حکومت نے بھی منہ پر مارنے تھے، ان کا کیا بنا؟ کچھ تو عوام کو بتائیں۔ وزیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا 24 ارب کی زمینیں واگزار کرا لی ہیں۔ شہزاد صاحب، 31 روز میں تیسری بار تیل مہنگا ہوا ہے، بوجھ کن پر پڑے گا؟ کچھ تو عوام کو بتائیں۔ فردوس عاشق آوان نے کہا سیالکوٹ میں آپریشن کیا گیا، آج پھر قانون نے انگڑائی لی ہے۔ فردوس بی بی، مہنگائی پر حکومت کب انگڑائی لے گی؟ کچھ تو عوام کو بتائیں۔ وزیر اعظم سے متعلق بیان پر وزیر دفاع نے دفاع کیا۔ وزیر دفاع صاحب، مہنگائی کا دفاع کون کرے گا؟ کچھ تو عوام کو بتائیں۔ 2 ماہ میں 5ویں بار 31 دن میں تیسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 88 پیسے مہنگا ہوا۔ بجلی اور گیس الگ ہیں، گراں فروشی بھی اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے مہنگائی میں واضح کمی محسوس کی۔ یہاں پھر سعید آسی کے الفاظ ہی کہوں گا، قافلہ ہٹنے لگا ہے اپنی منزل سے پرے، بے خبر ہے قافلہ سالار، الہی خیر ہو۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ 2 مہمان شخصیات ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں، بہت سارے ٹائٹل ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر ان میڈیا سائنسز اور تجزیہ کار مس صوفیہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم صوفیہ۔ وعلیکم السلام اور صبح بخیر۔ صبح بخیر، تھینکس الاٹ۔ میں دوسری شخصیت کا تعارف ناظرین آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے، طویل عرصہ سے شعبہ سے منسلک ہیں اور حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ، پاکستان کے نجی چینل کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز، سینئر تجزیہ کار جناب فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بھی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، جو تمام اخبارات کی زینت بنی ہیڈ لائنز ہے، صوفیہ میں پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ معاشی شعبے میں مزید اچھی خبریں آ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی کی کوششوں کے بہترین نتائج آنے لگے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر پرائس انڈیکس اور مہنگائی ہمارے اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہو گئی۔ معاشی ٹیم کو چوکس رہنے، گرانی کنٹرول کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیر اعظم نے۔ اور اسد عمر کہتے ہیں مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے، جنوری میں شرح نیچے آ کر 5.7% رہ گئی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اہم بیان ہے وزیر اعظم عمران خان کا، مہنگائی میں کمی کی کوششوں کے بہترین نتائج آنے لگے؟ عدیل، اگر یہاں سے شروع کیا ہے نا، آپ نے انٹرو میں بہت اچھا ایک جملہ، شعر کا ایک مصرع کہا تھا کہ خدا خیر کرے،
تو یہ تمام چیزیں جب ہم حقیقی معنوں میں سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیا لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں صرف باتیں ہی ہیں اور ہوا میں ہی کہیں معلق ہیں۔ آن دا ادر سائڈ اگر آپ رپورٹس کو دیکھتے ہیں، انڈیکس جو پی ایم کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں معاشی ٹیم کی طرف سے، تو وہ ہمیشہ ہر چیز اچھا ہونے کے فگرز بتا رہی ہوتی ہیں اور تمام رپورٹس ہمارے بھی سامنے آتی ہے ایز اے جرنلسٹ، اور ہم انہیں دیکھتے ہیں تو واقعی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ انڈیکس فگرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے فگر شاید میں اس لیے ہیں کیونکہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم خود ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خوشخبری ہے، کیا ہے انہیں محسوس ہوا ہے کہ کمی ہو رہی ہے مہنگائی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ محسوس کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے؟ 2 ماہ میں اگر 5 بار پیٹرول پرائسز کو میں رد و بدل کیا جائے اور وہ رد و بدل بھی کمی کی صورت میں نہیں اضافے کی صورت میں ہو، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر جب 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو امیڈیٹلی ہمیں گورنمنٹ کو شاید اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلتا ہو، لیکن عام جو کنزیومر ہے جو مارکیٹ میں جاتا ہے اس سے سب سے پہلے تانا پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھتے ہوئے ملتا ہے کہ سر پیٹرول جو ہے نا پھر 1 روپے مہنگا ہو گیا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس پیٹرول کے 1 روپے مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت 1 روپے مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی اوور آل سچویشن ہے جو کہ وزیر اعظم کو بھاپنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ سیریز کا ایک سلسلہ بتایا نا کہ ہر چیز 1 روپے مہنگی ہوتی ہے، میں اس پہ ڈسکشن کروں گا۔ میں ذرا فیض صاحب سے تھوڑا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ فیض سر، مہنگائی میں کمی کی کوششوں کی بہترین نتائج آنے لگے ہیں، وزیر اعظم نے مہنگائی میں واضح کمی محسوس کر لی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹویٹ ان کا آیا ہے اور ساتھ میں بہت ساری اور باتیں ہیں اور شعبے میں مزید اچھی خبریں آ رہی ہیں معاشی شعبے میں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں رانا صاحب، جہاں تک وزیر اعظم کے اخلاص کا تعلق ہے، جہاں تک وہ واقعی درد مندی رکھتے ہیں عوام کی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نہیں چاہتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جانتے بوجھتے اور چاہتے ہوئے عوام کو مشکلات میں ڈالیں گے۔ ان کا ظاہر ہے کہ ایک ان کی اپنی ذات کے حوالے سے، ان کی اپنی پارٹی کے لیے، ملک کے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں اور یہ مہنگائی کم ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، لیکن اب جو وزیر اعظم کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہی کہتے ہیں، وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے آس پاس کے لوگ ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب آپ اس کو جس انداز سے بھی دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو اس عوامی حکومت کو یا ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی بہت بڑے سیاسی مسائل یا بہت بڑا کوئی سیاسی چیلنج درپیش ہے، اور جو کچھ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ان کو خطرہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ گورننس ہے، اور اس کے جو مظاہر ہیں، اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں، آپ کو وہ گراؤنڈ پر لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہ ان کو اب اس پہ زور دینا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پر بات کر سکتے ہیں، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا، صوفیہ صاحبہ نے بالکل اچھی بات کی، اور جو عملی زندگی جو مسائل ہیں لوگوں کے کہ بس میں آپ سوار ہوتے ہوئے کیا آپ کو کنڈکٹر کیا کہتا ہے، ڈرائیور کیا کہتا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، لیکن وزیر اعظم کا اس لیول پر جا کر ایکسپوجر ہو نہیں سکتا۔ ان کو وہی باتیں سنی جائیں گی اور وہی باتیں نظر آئیں گی جو اسد عمر اور ہمارے جو دوسرے جو ان کے تمام مشیران اور وزراء ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اب ہمارا آپ کا کام یہ ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں ان کی اپنی نااہلی کتنی ہے اس حکومت کی، اور جو ملک کے حالات اور جو عالمی حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن میں اس سے پہلے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں فیض صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے خلوص کی آپ نے بات کی، ڈیڈیکیشن کی بات کی، ڈیووشن کی بات کی وزیر اعظم کی، تو اگر وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جی نیٹ اینڈ کلین شخصیت ہیں، شفاف شخصیت ہیں، ڈیڈیکیشن ہے ان میں، تو کہاں پہ خرابی ہے؟ اس کو ذمہ دار، یہ ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ان کو نیٹ ہونے کا، کلین ہونے کا، صادق ہونے کا۔ شخصیت تو ہے وہ ایسی، کوئی ایسا قدغن نہیں ہے، وزیر اعظم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں صرف ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بحیثیت ایک وزیر اعظم اور حکومت کے سربراہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی اس طرح اتنی خراب ہو کہ لوگ چیخنے لگیں۔ وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔
اب اس مسئلے کی دو اہم وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو عالمی معاملات ہیں، یعنی جو ایڈ ملا کرتی تھی پاکستان کو، جو دوسری جگہوں سے جو سہارے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. پھر پینڈیمک کا مسئلہ ہے، پھر اندر آپ کے جو اب کا جو ٹیکس نیٹ ورک کی آپ نے بات کی تھی وہ معاملہ ناکام ہو چکا. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کنٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. ایک ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا بہت بڑا حصہ ان کی اپنی گورننس کا ہے، ان کے اپنے وزراء کی، اور ان کے جو اور وزراء سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی نااہلیت کا ہے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کہنا چاہیے کہ یا تو بیوقوفیاں ہیں یا تو حماقتیں ہیں، یا خود لیکن ان کو مجھے چلیں میں ایک ضمن سوال پوچھ لیتا ہوں ان کی کابینہ کے حوالے سے، ان کے وزراء، مشیر، معاونین، ان کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کرتے ہیں؟ اگر وہ گورننس نہیں کرتے اور جن عہدوں پہ فائز ہیں، جو قلم دان ان کے پاس ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی اہلیت پہ ڈسٹرب ہوتی ہے؟ آپ چونکہ اشعار وغیرہ بہت پڑھتے ہیں تو میں ایک سے ایک مصرع پڑھتا ہوں، کہہ دیتا ہوں: جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو یہ لوگ سب کمال کرتے ہیں، سارے کمال کے لوگ ہیں. یعنی اب ظاہر ہے کہ دیکھیے اب جو پھر ایک میں نااہلی کی بات کر رہا ہوں اور گورننس کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جن کی جو اصل ٹیم ہے وہ پچھلے 20-25 سالوں سے اس قسم کے کام کرتے چلی آئی ہے، اور ان کو اب تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں اس عوام کو کیسے ریلیف پہنچایا جائے. لیکن دیکھیے اس میں تھوڑا سا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں عوام کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، لیکن اس میں جو اصل بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو داخلی معاملات ہیں، جو آپ ٹیکسز کی بات کر رہے تھے، دیکھیں اتنا بڑا تفاوت ہے آپ کے جو مال اور دولت کا اس وقت عوام کے جو مختلف طبقوں میں. اب اس وقت جو پلازے جو ڈھائے جا رہے ہیں وہ اربوں روپے کے پلازے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج سے پہلے کچھ چھوٹے موٹے سیاسی کارکن ہوا کرتے تھے. یعنی آپ کچھ چینلز کے جو لگا کے دیکھ لیں جس پہ آپ بتایا جاتا ہے ایک دن فلاں کے ساتھ، ایک دن فلاں کے ساتھ، لوگوں کے گھروں کو دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے لینڈ کروزرز ایسا ہی ہے. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ریاکشن سامنے آنا چاہیے، کم سے کم عوام کو تو کچھ ملے. جی ہاں، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک خود عوام بھی اس میں حصہ نہیں لیں گے، جب تک کہ خود معاملات تھوڑے، مڈل کلاس بھی آپ کے تھوڑے سے ٹیکس دینے پہ، مڈل کلاس دیتی ہے نوکریوں کے ذریعے، لیکن آپ کا جو تاجر ہے وہ، آپ نے شبر زیدی صاحب کی ابھی جو گفتگو سنی ہوگی مختلف چینلز پہ، میں نے بالکل وہ سنی ہے. میں فیض صاحب آگے بڑھتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ان سوالات پہ بھی آئیں گے، اور یہ جو صورتحال ہے بڑی بڑی عمارتوں کے گرنے کی اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن میں ذرا صوفیہ کی طرف جانا چاہوں گا. صوفیہ، آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ وہ 1 روپیہ اگر بڑھتا ہے تو ہر چیز پہ 1 روپیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن 2 ماہ میں 5ویں بار اور 31 دن میں 3ری بار ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر پیٹرول. عدیل ایک لفظ ضرور استعمال کیجیے گا کہ یہ عوام کے مفاد میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہے. ہاں، میں اسی طرف جاؤں گا، بلکہ وہ مفاد سے بھی بہت کچھ جڑا ہوا ہے. اچھا، ایک تو پیٹرول کی قیمت 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 88 پیسے بڑھا دی گئی ہے. اچھا، بوجھ کس پہ بڑھے گا اس پہ تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جو آپ نے ذکر کیا نا، اس سے پہلے جو یہ قیمت بڑھی ہے، تو ایک ٹویٹ آیا معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز گل صاحب، جی، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، بقول ان کے کہ انگلش کا بڑا مہارت ہے، ان کے PhD ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جی 13 روپے والی سمری جو ہے نا وہ ختم ہوئی، تو ہم نے 2 روپے کچھ پیسے جو بھی انہوں نے، جی وہ عوام کے مفاد میں. ہاں، عوام کے مفاد نہیں، مفاد میں ہو یا نہ ہو، وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہیں یہ لگا کہ عوام بھی بہت خوش ہوں گے. اور اب بھی میرے خیال میں 12 کے لگ بھگ یہ سمری تھی، اور میرے خیال میں خوشی کی بات یہی ہے کہ 2 روپے کچھ بڑا ہے، اور جو بھی بڑا ہے وہ 1 روپے کے ساتھ ہر چیز 1 روپے بڑھے گی نا. اب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ خوشی زیادہ بڑی ہے یا عوام پہ کوئی بوجھ بڑھا ہے؟ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ یہ تمام فیصلے وزیر اعظم آفس سے کل ایک پریس ریلیز جب جاری ہوئی تھی جس میں قیمتوں کے اطلاق کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ تمام فیصلے عوام کی مفاد میں کیے گئے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ یہ فیصلے عوام کے مفاد میں ہیں اور عوام کو اس کے ثمرات بھی یقیناً بہت جلد نظر آئیں گے، وہ اب عوام کو خود پرکھنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ ان کے اپنے سیاسی لیڈر ہیں، وہ ان کے اپنے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات کے
حامی بھی ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ لائر ہیں، پاکستان کے لیے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو اقدامات بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے فیور میں بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب اوگرا ایک سمری جمع کرواتا ہے اور 27 تاریخ کو انفیکٹ 28 تاریخ کو یہ سمری وزیر اعظم کو ارسال کی جاتی ہے اوگرا کی جانب سے، تو اس میں جو فگرز دی جاتی ہیں وہ 13 روپے 70 پیسے، 11 روپے 88 پیسے اور اسی طرح سے وہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے. لیکن پھر وزیر اعظم اپنا فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ انہیں عوام کا مفاد عزیز تر ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے اور 70 پیسے کا اضافہ ہو، اس سے زیادہ نہ کیا جائے کیونکہ عوام برداشت نہیں کر پائے گی. میں بالکل کیونکہ وقت کی تنگی ہے میرے پاس، تو میں ان اعداد و شمار میں نہیں جا سکتا کہ اسے 1 روپے سے بھی کتنا فرق پڑتا ہے. بات میں نے پہلے ہی کر دی تھی کہ وہ جب 1 روپے بڑھتا ہے تو وہ 1 روپے بڑھتا ہے ہر چیز. لیکن باقی میں اس کے حق میں ہوں کہ عوام کے مفاد میں وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ 2 بار میں انہوں نے 5 بار فیصلہ کیا عوام کے مفاد میں، اور یہی مفاد انہوں نے 31 دن میں 3 بار. ایگزیکٹلی عادل. اور ایک چیز اور، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس وقت حکومت میں آئی تھی اس سے پہلے وہ یہ کلیم کرتے تھے، اسد عمر صاحب یہ کہتے تھے، دیگر جو وزیر اعظم کے ساتھی تھے کلوز انٹریکشن میں رہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ فگرز جو پیٹرولیم پرائس کی پاکستان کے عوام کو دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ناؤ دے ہیو ٹو ریئلائز کہ ابھی بھی وہ فگرز جو پاکستان کے عوام کو دی جا رہی ہے وہ ابھی تک ہم 45 روپے پہ نہیں لا سکے. میں نہیں کہتی کہ آپ 45 پہ لے آئیں، 65 پہ لے آتے ہیں اور اس کو برقرار رکھ دیتے ہیں. عوام کے لیے مسائل ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ کرونا کا پینڈیمک ہے، اس وقت پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. پاکستان میں مہنگائی ہے، ہم اسے بھی فیس کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سبسڈیز دی جاتی تھی جو کہ موجودہ حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی عوام اسے بھی فیس کر رہی ہے. پاکستان میں افراط زر ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کی عوام اس کو بھی فیس کر رہی ہے. آن دا ادر سائڈ آپ جائیں تو ترجمانوں کا بہتات ہے ہمارے پاس اور عوام اسے بھی فیس کر رہی ہے، اور دے ڈزنٹ نو کہ کون سا جو حکمران ہے، کون سا جو ترجمان ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے اور کون سا غلط کر رہا ہے. ایک کنزیکٹو ایک فراوانی چلیے جی، ایک نیریٹو کو لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے عوام کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. اگر وزیر اعظم نہیں کرتے تو پیٹرول کی قیمتیں 13 روپے بڑھ جاتی، ہائی اسپیڈ ڈیزل 13 روپے 70 پیسے کا اضافہ ہوتا. تو عوام کا مفاد اس وقت اتنا عزیز ہو چکا ہے کہ آپ جب عام بندے سے ملنے کے لیے جائیں تو اس کی باقاعدہ چیخیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ چیخیں کیونکہ عوانوں تک نہیں پہنچ پا رہی. نہیں وہاں پہ سنائی نہیں دیتی، وہاں پہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ وہ بریفنگ دی جاتی ہے، اعداد و شمار. پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو ایک فگر ان کو دیا گیا تھا کہ افراد سر میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے، اور اب ایک نیا فگر ہمارے سامنے آیا ہے جس میں وزیر اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 5.7% کی جو ہے افراد زر میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو انڈیکس ان کے پاس مثبت آ رہے ہیں، لیکن وہ انڈیکس کیا عوام کی جو مارکیٹ ہے اس کا تقابلی جائزہ اس وقت لینے کی پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ایگزیکٹ فگر وزیر اعظم کو کوٹ کر سکیں. سارے جائزے، سارے اعداد و شمار، سارے پڑھی لکھی ٹیم ہے عادل ان کی ٹیم پڑھی لکھی ہے. جن پہ اثر پڑ رہا ہے وہ تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہے کہ وہ اشاریوں پہ ہی ریلائے کر جائیں. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ انہیں اس سے غرض نہیں ہے. اور اگر میں آسان لفظوں میں بولوں تو آسان لفظوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ تمام مراد جتنے بھی سیاسی افراد ہیں، جتنے بھی اہم عہدوں پہ فائز ہیں، جن کے پاس قلم دان ہیں، ان کی تمام مراد جو ہیں وہ عوام ہی دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یہ پیٹرول کا بوجھ بھی انہیں ہی اٹھانا ہے. اور جن کو یہ مراد مل رہی ہیں وہ کیا پیٹرول واقعی خرید کے استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور اگر وہ خرید بھی رہے ہیں تو ان کے پیسے بھی کون دے رہا ہے؟ عوام دے رہی ہے نا. یہ تمام فیسلٹیز عوام کی طرف سے دی جا رہی ہے. فیض صاحب، حکومت کا 2 ماہ میں 5ویں بار اور 31 دن میں 3ری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. اور اضافہ کتنا ہے؟ پیٹرول پہ 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے ہے. آگے جو بھی اس کے اشاریے بنتے ہیں، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ ضرور اندازہ لگائیں. بس مجھے اتنا جاننا ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ پیٹرول بڑھا تو شہباز گل صاحب بڑے خوش ہوئے کہ 13 روپے والی سمری جو ہے نا اس پہ 2 روپے سمتھنگ ہے، جتنا بھی وہ بڑھا. اب جو صورتحال ہے اس کی بھی کوئی سمری ایسی ہی تھی. تو ہمیں مزید خوش ہونا ہے ایز پر ٹویٹ شہباز گل، یا ہمیں سوچنا ہے یا ہم پہ کوئی واقعی بوجھ بڑھے گا؟ ظاہر ہے بوجھ بڑھے گا. دیکھیے اس میں یہ ایسی سچویشن ہے، کوئی بھی ہم سب اور حکومت کے اور حکومتی ارکان، وزراء، سفراء، سارے جو مشیران ہیں وہ انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا مشہور
ہمارا جملہ ہمارے پرائم منسٹر کا کہ جب ان سے کہا گیا کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ خودکشی پر آمادہ ہو گئے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ ایسے کندھے اچکا کے کہا تھا کہ ہم کیا کریں. بالکل بالکل وہ انٹرویو اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا. دیکھیے اس میں جو اصل جو مسئلہ ہے، اس میں میں اور آپ اور ہم سب مل کے بحث کر سکتے ہیں گھنٹوں کہ اس پر عوام کا کیا اثر پڑ رہا ہے. ظاہر عوام پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے اس وقت جو ڈیسیشن میکرز ہیں یا وہ لوگ جو کہ میٹر کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں نااہلیت کا کتنا تعلق ہے. جو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا معاملات اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہیں اس حکومت کے، اور جو کہ اس کی یہی معاملات جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اپوزیشن تو بالکل فزل آؤٹ ہو گئی ہے. اب اگر اس حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو ان کی اپنی پرفارمنس سے ہے، ان کے اپنے اندر کے لوگوں سے ہے، ان کے اپنی جو یہ ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے اس سے ان کو خطرہ ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائسز تھے. دیکھیے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ فیصلے جتنے بھی ہیں یہ کامن پیپل کے لیے، یعنی عام آدمی کے لیے ہیں، اور کامن سے فیصلے مجھے تو لگ رہے ہیں کہ آگے بجلی کا پھر ایک زوردار جھٹکا ملنے والا ہے. وہ بجلی کا جھٹکا بھی اگر ہم 30 یا 31 دنوں کا کانسیپٹ رکھیں گے تو یہ بھی دوسری یا تیسری بار بنتا چلا جائے گا. اور فی یونٹ 1 روپیہ 95 پیسے بڑھانے کی درخواست 4 فروری کو سماعت کے لیے مقرر ہے. عوام جائے گی کہاں؟ باٹم لائن یہ ہے، دیکھیے باٹم لائن یہ ہے، اور اس حکومت کا مینڈیٹ یہی تھا. جو اس ملک میں تیسری سیاسی قوت جو کریٹ کی گئی تھی، تو جس طریقے سے بھی کریٹ کی گئی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کا اصل مینڈیٹ یہی تھا. اور میں جو آپ کو مسئلہ بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آمدنی ہے 10 روپے اور آپ کی پوری قوم کے خرچے ہیں 100 روپے. اتنا بڑا فرق ہے آپ کی اپنی انٹرنل آمدنی میں اور آپ کے اپنے خرچوں میں. تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ قوم بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ آپ اپنی جو خرچے کم کریں گے اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں گے، اور آپ کا انحصار صرف باہر کی امداد پر، اس وقت تو آپ کو امداد بھی نہیں مل رہی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. مشرف کے دور میں اور دیگر ادوار میں آپ کو یہ فائدہ تھا، کم از کم باہر سے کچھ پیسے آ رہے تھے تو آپ کو ایک ریلیف مل رہا تھا، عوام کو بھی تھوڑا بہت چیزیں مصنوعی انداز سے ریلیف پر مل رہی تھیں. اب تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے باہر. اب تو یہ کہ ایون جو باہر جو آپ کے اوورسیز پاکستان، یعنی کہاں سے باقی رہ گیا ہے کہ ہمیں قرضہ لینا ہے؟ نہیں لے سکتے آپ نا. آپ کو دیکھیں اب چائنا ہے، لے چائنا تو کیا چکے نا ہم اس دورانیے میں، لے تو چکے نا ہم، قرضے آپ لے سے لے چکے ہیں، چکے، لیکن ممالک سے لے چکے. چائنا آپ کے ساتھ اس طرح سے ایک فائنینشیل اسسٹنس آپ کے ساتھ نہیں دے گا یا وہ سلسلہ نہیں رکھے گا جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز نے آپ کے ساتھ رکھا ہے. یہ ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اوور آل اب دیکھیے بات اتنی نہیں ہوتی، بہت ہی معاملات جو ہے نا ملٹی فیسیٹڈ ہوتے ہیں، ہمہ جہت ہیں. اب آپ یہ دیکھیے ایک طرف آپ کی اکانومی کا یہ حال ہے، آپ کے انٹرنل معاملات ایسے چل رہے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے جو فیصلے جہاں سے ہم کو تھوڑی بہت ریلیف ملنے کی توقع ہے وہاں سے ہم خود اپنے لیے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہاں پر آیا اور آپ دیکھیے کہ آتے کے ساتھ ہی خود پاکستان کے اندر سے کیسے فیصلے آئے ہیں جو کہ بین الاقوامی آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. وہ کون لوگ فیصلے کروا رہے ہیں، کیسے فیصلے آ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک عوام کو اگر کچھ توقع ہے کہ کہیں ہماری بین الاقوامی اداروں سے تھوڑی بہت اور مدد مل سکتی ہے تو اس پر بھی، ان امیدوں پر بھی پانی پھیرا جا رہا ہے. باٹم لائن یہ ہے، اور آپ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنا پڑے گی، اور وہ اس کا آغاز پرائم منسٹر ہاؤس سے، پریزیڈنسی سے، اور آپ کے یہ جو فوج ظفر موج ہے آپ کی وزراء کی اور آپ کی مشیران کی، وہاں سے کرنا پڑے گا. ان کو یعنی اگر کرنا پڑے گا. لیٹس سی کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن گزارا اسی صورت میں ہو سکے گا، یا جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں غریب آدمی، عام آدمی کے لیے بڑے مسائل ہیں. میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، بلکہ صوفیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اپوزیشن تو بولے گی، لازم بات ہے، اور مریم اورنگزیب نے واضح طور پہ بولا ہے کہ حکومت ترقی نہیں کرپشن کی راہ پر گامزن ہے. اور حوالہ اب وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ دیتے ہیں بار بار کہ وزیر اعظم کے جھوٹ کا پول کھول دیا، اس نے حکومت کو آٹا چینی چوروں کا سہولت کار قرار دیا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں ان بیانات کو؟ دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے، یا اس کی جو اگر آپ، میں نے اس کو کیونکہ خود
تھورلی نہیں پڑھا, لیکن اس کی کچھ پکچرز سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر وائرل ہوئی تھی, تو ان کو دیکھ کے واقعی میں ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. لیکن کرپشن کا فارمیٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ویسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ٹائم پہ ہوتا تھا. یہاں پہ کک بیکس ضرور لیے جاتے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں لیے جا رہے ابھی تک جس طرح باقی جگہوں پر لیے جا رہے ہوتے تھے, یا اب انڈائریکٹ چینلز یوز ہو رہے ہیں رادر ڈائریکٹ چینلز کے. تو مجھے ایسے لگتا ہے, کیونکہ یہ رپورٹ بھی ایک بلٹ ان رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شاید ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ حقیقی معنوں میں وہ نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کرپشنز ضرور ہمارے سامنے آئیں گی, عوام کے سامنے آئیں گی, لیکن ان میں ابھی ٹائم لگے گا. اور اگر کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے, اس میں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاؤٹ تو اس صورت میں ہے کہ اگر مانا جائے, ماننے کی بجائے تو جو حکومتی اراکین نے جو رویے یا جو ریئیکشن دیا ہے وہ تو ابھی تک اس کو بھی سابق ادوار پہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ 4 درجے تک جو صورتحال بڑھ چکی ہے, بری ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو واضح طور پہ آپ اس کو دلیل کے طور پہ سامنے نہ رکھیں. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف اگر یہ رپورٹ پرسیپشن جس طرح ہم بات کر رہے تھے آف ایئر, تو فیض بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ پرسیپشن پہ بیس ہے, تو اگر یہ حقیقت پہ بیس ہوتی تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کوئی نہ کوئی رپورٹ کاغذ سامنے لے کر آتی ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے, جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے لے کر آتی ہے, تو وہ ان کے پاس کاغذوں کا ایک دستہ ہوتا ہے جو جرنلسٹوں کے ایک گروپ کے ساتھ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے, تقابلی جائزہ اور جو ریسرچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے, کمیٹیز بنائی جاتی ہے, فیکٹ فائنڈنگ یہاں پہ بھی بنی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے بعد ٹویٹ بھی چلے, ویڈیو ٹاک بھی ہوئی, کانفرنسز بھی ہوئی, اس میں کوئی ایسی تقسیم تو نہیں نظر آئی. بالکل ایسے پمفلٹس, ایسے پیپرز, کچھ ایسا بھی اس لیے کیونکہ وہ ابھی بتا نہیں سکتے کہ واقعی میں ان کے جو وزراء ہیں اسی طرح کرپشن کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے. بالکل 2.5 سال نہیں, آپ کو یہ تمام فگر اگر ان 2.5 سالوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور عوام کسی اور کو منتخب کرتے ہیں, تو پھر آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ وہ کس طرح سے تبدیلیاں آئی ہیں. فیض صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں. فیض صاحب, اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے جو شائع کی گئی, اس کو اپوزیشن پلی بنا کے واضح کرتی ہے, اور واضح طور پہ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جھوٹ کا پول کھول دیا. اس رپورٹ نے حکومت کو آٹا چینی چوروں کا سہولت کار قرار دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی کوئی ایسا رول پلے کرے گی وہ رپورٹ, اور دوسرا اپوزیشن کے موقف کو؟ بہت ڈیمیجنگ رپورٹ ہے اس حکومت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا جو ایک ایڈیفس تھا اپنی پوری سیاست کا, پوری جو عمارت کھڑی کی تھی, وہ کرپشن کے ہی کو ختم کرنے کی بنیاد پر کی تھی. اور دیکھیے جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی, صوفیہ نے بھی کہا کہ جو تاثر, اس سے پرسیپشن آف کرپشن, ٹھیک ہے, لیکن پرسیپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے. جہاں تھوڑا بہت دھواں ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آگ ضرور لگی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف یہ پرسیپشن کی بنیاد پر ہے لہذا ایسا کچھ نہیں. اور میری اپنی دانش میں, میری اپنی جو نالج ہے, ایسی کچھ لوگوں کے ساتھ جو میری بات چیت ہوتی ہے پاکستان میں, تو اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, گراؤنڈ پر ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہاں کرپشن میں کمی نہیں ہوئی ہے. اگر اضافہ نہیں ہوا تو کم از کم اس لیول تک کرپشن ضرور جاری و ساری ہے. سندھ کا بہت برا حال ہے, آپ کے دارالحکومت کا بہت برا حال ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے واضح طور پہ ایک بات بھی کہی تھی کہ جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو, بزنس مین. جی میں چونکہ دیکھیے ہمارے پاس اکثر یہ ایمبیسیز اور کانسلٹس وغیرہ کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز وہاں انویسٹ کریں. میرا اپنا ذاتی تجربہ میرے ایک بہت قریب ترین دوست کے ساتھ, وہ پہلے اگر کسی کام کے لیے فرض کیجیے کہ اگر 1 کروڑ روپیہ دیا کرتے تھے, تو ان کا اپنا بیان ہے کوٹ ان کوٹ کہ اب ان کو اسی کام کے 5 کروڑ روپیہ رشوت دینا پڑ رہی ہے. رشوت دینا, رشوت لینا حرام ہے, سب وہ جہنمی ہے, سب کچھ ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن ہماری قوم میں یہ ایک چیز ہے جو آپ کو اس وقت گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے, اور جو بالکل فرسٹ ہینڈ کے طور پہ آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انفارمیشن. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے وہی اس میں اب تھوڑا سا ان کے لیے اگر آپ بات کریں نا, میں ان کے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, اگین محاورتاً استعمال کر رہا ہوں میں یہ, کہ اب ان کی طرف سے اگر آپ بات دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ ہماری بیوروکریسی ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہاں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں لوگ ایک ایسا ایک ڈیپ روٹڈ سسٹم ہے کرپشن کا جس کو ابھی, اور غالباً آپ نے وہ سن بھی لیا, بہت سارے حوالے ہیں آن دا ریکارڈ ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ نچلے طبقے پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے.
یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ تو 5 سال بھی پورے نہیں ہیں یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے. تو وہ ان کے تو بڑے لمبے مجھے ارادے نظر آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کو 5 سال نہیں بلکہ 10 سال 20 سال بلکہ شاید اگر صحیح. ان کے ذہن میں تو یہ چلیں خواہش کچھ ہی ہوگی. ایسے کام بھی ہیں جن کی وجہ سے کہ اگر ایسی ہی صورتحال رہتی ہے تو چلو لیٹس سی وہ جس کا آپ نے لیکن ایک ذکر کیا تھا نا بڑی یہ بڑی عمارتیں. بات بتائیے, ایک بات بتائیں, میں اتنی دیر بات ہوگی, غالباً ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ لائن پر ہیں آن ایئر. جی جی, آپ نے اب تک 31 جنوری گزر گئی اور کوئی بات ہی نہیں کی, آپ نے کوئی میں سوال ہی نہیں اسی کیا. طرف جا رہا ہوں کہ استعفوں وہ معاملہ جو ہے نا وہ ایسے معاملات ہیں. ایک تو یہ 31 جنوری کی بات ہے کہ جس پہ واضح طور پہ بڑے بڑے ٹویٹس بھی آئے ہیں, اور کل کا جو دن تھا تمام جتنی بھی حکومتی مشینری ہے, مشینری کیا اصل اراکین بات جو کو ہیں چھوڑ ان کر کے بہت سارے آپ بیانات ایسے آئے ہیں. بلکہ اگر آپ اسی پہ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں. بلاول بھٹو کہتے ہیں ڈیڈ لائن ختم, وزیر اعظم نے باعزت مستعفی ہونے کا موقع گنوا دیا, کٹ پتلیوں سے نجات کا وقت آ. انہوں نے بولا موقع گنوا دیا. یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں, چیئرمین پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان. اور اسی کے ساتھ میں اسد عمر کا کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سنا تھا آج کوئی استعفیٰ آنے والا ہے. ہم سے مانگے گئے استعفے تو کبھی نہیں آنے تھے, لیکن جو لیگی رہنماؤں کے منہ پر مارنے تھے وہ کہاں ہیں. اور اسی قسم کی تکرار, بہت سارے ٹویٹ, مطلب وہ بولے ہیں, شہباز گل بولے ہیں, اسی پہ فواد چودھری بولے ہیں, اور ایک سلسلہ ایک تانتا بن گیا ہے. اور یہ 31 جنوری جس طرح آپ کو بڑا محسوس ہو رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شروع کریں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیانات چیئرمین پیپلز پارٹی اور اسد عمر. نہیں, میں یہ کہنے والا تھا کہ آپ نے مہنگائی بہرحال ایک بڑا مسئلہ اس میں کوشش کی, لیکن اس میں زیادہ دو رائے نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ نے کیا یہ کہ اپنے ناظرین کو ایک بتی کے پیچھے لگا دیا, مہنگائی کی باتیں کریں, لیکن جو اصل سیاسی معاملات ہیں اس پر باتیں نہیں ہو رہی تھی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو ذرا اس طرف لے کے نہیں آیا نہیں, جائے. اس میں کوئی تو شک دیکھیے نہیں ہے کہ سیاست پہ بات کرنی ہے, اخبارات پہ ہمیں بات کرنی ہے. اور اخبارات میں ہی پہلی جو لیڈنگ سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ وزیر اعظم کو مہنگائی کی لہر میں کمی محسوس ہو رہی ہے, اس لیے آغاز وہاں سے ہوا تھا. اور وہ حالت یعنی آگے بھی خبریں ہی ہیں. چلیں آپ سیاست پہ آ جائیں, اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اینکر صاحبان جب ہر ایک کی ٹانگ کھینچتے ہیں, تو جب کبھی ہمیں موقع لگے کسی اینکر کی ٹانگ کھینچنے کا, تھوڑا بہت ہم کو بھی ذرا وہ خیر اختیار ہے نا, آپ اس لیے ذرا کلی میں آپ کو کا اظہار اجازت ہے, مطلب لیکن کے مسئلہ ساتھ میرا تھوڑا کوئی ٹانگ ہے نا, میرا کوئی پلے سے تو ایسے کوئی ٹاپکس ہے نہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا اور اس کے حقائق سامنے لاؤں گا. یہ تو اخبارات ہیں, یہ تو کل بھی سارا دن زبانیں زد عام رہتے ہیں. لیکن اب آپ سے تبصرہ لینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو باتیں اب چھپ چکی آن دا ریکارڈ, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب میڈیا پہ آ چکی, تو اب آپ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ ریکارڈ بن چکا. تو مجھے یہی بتائیں کہ واقعی 31 جنوری گزر گئی, لیکن بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مہلت گزر گئی ہے, انہوں نے وقت وہ جو ہے نا وہ کھو دیا, وہ موقع کھو دیا. اور اسد عمر کہتے ہیں کہ وہ آنے تھے, استعفیٰ آنا تھا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب کا جو ہے وہ بیان معنی خیز ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے, اگر آپ کسی جاب پر آپ سے جب استعفیٰ طلب کیا جاتا ہے, آپ استعفیٰ نہ دیں تو پھر باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے اور پھر آپ کو فائر کیا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جب باعزت چھوڑنے کے لیے کوئی جگہ وہ خود سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو غالباً اسی طرف اشارہ تھا کہ اگر آپ نے ٹھیک ہے استعفیٰ کا موقع گنوا دیا, اب آپ کی رخصتی باعزت نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بائی فورس نہیں, آپ کو یعنی لگتا ہے وہ باقاعدہ کر پائیں گے ایسا؟ عوامی پریشر نکالا ایسا جائے گا. آپ کو یہ غالباً ان کے ٹویٹ کا جیسا جو مفہوم میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے, بالکل اور اس میں کوئی بری بالکل بات یہی نہیں ہے, ہے. لیکن آپ ایک کو لگتا سیاسی ہے بیان. ایسا کر پائیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اب تو فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی ٹون اور اپنے بیان بدل دیے ہیں. انہوں نے جس طرح سے بالکل اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا, وہ اب بالکل اب آج ہی کا ان کا جو بیان ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بلکہ حکومت کے خلاف ہیں. حالانکہ انہوں نے بالکل واضح طور پر شروع سے جب تحریک ہوئی تھی, ہم عمران کے خلاف نہیں بلکہ ہم ان لوگوں کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں, ہم پنڈی میں جا کر ہم دھرنا دیں گے. ہم پھر خود نواز شریف صاحب نے جو بیانات دیے تھے, بالکل. سب وہ چیزیں سب ڈسپیٹ ہو چکی ہیں, سب فزل آؤٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی. اب تو معاملہ صرف یہ ہے کہ کس طرح سے باعزت ایک راستہ نکالا جائے کہ اس تحریک کو ایک باعزت طریقے سے اس کو تجزیہ و تدفین اسی کر دی جائے اور آئندہ الیکشنز کا انتظار کیا جائے. اور اس میں دیکھیے میں آپ چلیں کو یہ غالباً تو اگر میں اپوزیشن خود ہی کی مشورہ دیتا ہوں جی کہ جی ان کو یہ چاہیے کہ حکومت کے ساتھ عوام کے مفاد میں کوآپریٹ کریں اور طے کر لیں کہ ٹھیک ہے انتخابات وقت پہ ہوں گے, ہم جس انتخابات کے ہم پیداوار ہیں, یہ حکومت بھی انہی انتخابات کی پیداوار ہے. ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ جہاں جہاں ممکن ہو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوآپریٹ کریں اور پھر اپنی تیاری چلیں جاری جی, رکھیں. اس لیٹس ہی میں کوئی دیکھتے ہیں شک کوئی نہیں ہے. ایسی صورتحال اور بنتی ہے کہ نہیں. بلکہ وہ میں جو میرے پاس مزید خبریں ہیں ان میں تو لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں نون لیگ کی جانب سے, لیکن میں اس طرف بعد میں آؤں گا. پہلے ذرا صوفیہ سے پوچھ لوں. صوفیہ, استعفوں کی بات ہو رہی تھی, 31 جنوری کی بات ہوئی, اور
بلاول بھٹو کہتے ہیں انہوں نے موقع گوا دیا ہے، اور اسد عمر کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ آنا تھا، آیا نہیں ہے، اور وہ استعفے جو منہ پہ مارے جانے تھے ان کے بارے میں، تو کیسے دیکھ رہی ہیں یہ ایکشن؟ عدیل، لاسٹ ٹائم جب میں پروگرام میں آئی تھی تو اس دن استعفوں کی بات شروع ہوئی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ سینٹ کے انتخابات جب تک نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی رہیں گی، اور ہم یہ اس وقت تک سنتے رہیں گے جب تک پرابلی 18 مارچ کا دن گزر جاتا ہے اور یہ انتخابات ہو جاتے ہیں، اور واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی پارٹیز سینٹ میں لیڈ لے لیتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر اگر ہم حکومت کو سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف حزب اختلاف کی بات کریں، تو حزب اختلاف اس وقت اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنے بہت سارے سینیٹرز کے نام تک چوز نہیں کر پائے کہ کس کو انہوں نے انتخابات میں کھڑے کرنا ہے۔ یہ تمام پی ڈی ایم کے موومنٹ صرف ایک کام کے لیے چل رہی ہے، وہ یہ کہ سینٹ کے انتخابات میں وہ واضح اکثریت چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیک ڈور پالیسیز اور جتنے سٹیپس پی ڈی ایم لے سکتی تھی وہ لے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ پی ڈی ایم بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور ہمیں اس کے جو کنٹروورسیز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، بلکہ ہر دفعہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد رپورٹرز تمام یہ خبریں دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آنے والے تمام اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں وہ ابھی تک ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔ لیکن سجیشن ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں لے کر آئیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے پاس ایک نئی سیاسی جماعت کے طور پہ آئی ہے جس کو ابھی تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر جو پرانی جماعتیں ہیں وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پائی جس طرح سے انہیں کر لینا چاہیے تھا۔ وہ تو یہاں تک صورتحال ہے کہ انتقامی جماعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور بلکہ میں اگر دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک کا ذکر تو انتقام کس سے لیا جاتا ہے؟ جس نے کچھ نہ کچھ کیا ہو، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف سے پہلے والی جو حکومتیں انہوں نے کچھ ایسا تو کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، وہ ویدر پاکستان کے عوام کو سہولیات نہ فراہم کرنا ہو۔ کہ واقعی وہ انتقامی چلیں اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منتقم مزاج ہو گئی نا حکومت، بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر تو وہ شاید چارٹر آف ڈیموکریسی یا کچھ بھی ایسی کوئی صورتحال تو نظر نہیں آئے گی۔ بلکہ میں یہ نقطہ، یہ پاکستان میں کمی ہے اس بات کی کہ حکومتیں اور اپوزیشن بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمیں عوام کو کیا کیا بینیفٹس دینے ہیں، وہ یہ فیصلے کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے مفادات کا کہاں کہاں پہ تحفظ کرنا ہے۔ عوام کی تو صورتحال ابھی تک کے کسی دورانیے میں شامل نہیں ہے، انہیں ضرور شامل کرنی پلیٹ فارم پہ وہ بات ہوئی ہے، نہ کسی ہے، میڈیا ٹاک میں ہوتی ہے، نہ کسی کانفرنس میں ہوتی ہے، نہ کسی ٹویٹ میں ہوتی ہے، وہ صرف محسوس کی جاتی ہے، اور وہ بھی وزیر اعظم محسوس کر رہے ہیں آن دا بیسس وہ جتنے بھی وہ انہیں بریفنگ دی جاتی ہے۔ لیکن فیض صاحب میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو سینٹ کا معاملہ ہے، دوسرا ایک لفظ استعمال کیا جا رہا تھا تحریک عدم اعتماد۔ اب یہ ایک بڑی گم گم سی صورتحال ہے کہ لوگ، وزیر اعظم بھی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خریدے بھی جا رہے ہیں اور توڑے بھی جا رہے ہیں، وہ کس لیے خریدے اور توڑے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، شروع سے میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ کے متعدد پروگرام سے میں نے کہا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ تمام، دیکھیے کچھ بھی نہیں آئے گا، ظاہر ہے وہ تحریک جو ہے عدم اعتماد، وہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کامیاب کرا سکے۔ ایم کیو ایم نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، ابھی بھی آپ کی خاف لیگ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مراد مزید حاصل کرنے کے لیے کچھ شور مچاتے ہیں، لیکن ایک سٹنگ گورنمنٹ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا تاریخ ہماری پاکستان کی ایسی ہے کہ آپ نے کوئی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دی آپ کو۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کچھ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تحریک انصاف بالآخر سینٹ میں بھی اپنی اکثریت حاصل کرے گی اور ایک مضبوط پارٹی کے طور پر ابھرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جب ان کو دونوں ہاؤسز میں ایوان زیریں اور ایوان بالا میں جب اکثریت مل جائے گی، مطلب چلیے ایوان زیریں میں تو ٹوٹی پھوٹی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایوان بالا میں اکثریت ملتی ہے تو لازم بات ہے مقننہ اور قانون سازی کے لیے آسانی ہوگی ان کے۔ بالکل، اور اس وقت ان کا مزید امتحان ایک اور زیادہ بڑھے گا، مشکل ہو جائے گا کہ پھر وہ عوام کو کیا ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح ویسا، کیونکہ میرے پاس وقت محدود ہے، میں صرف ایک بات صوفیہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کہتی ہے عمران خان کو احتساب کے لیے انہوں نے تیار رہنے کا مشورہ دیا ہے کہ افسران کی لسٹیں تیار کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی ہے، تو اب وہ انتقام منتقم ساری صورتحال جو ہے
اس میں کہاں چارٹر آف ڈیموکریسی، یہاں پہ یہ جملے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عدیل واضح طور پہ ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کر بہت میسو قسم کی انویسٹمنٹ کی ہے تمام بیوروکریسیز پر، اور خاص طور پر ان بیوروکریٹس پر جو پاکستان پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے تھے. یہ بہت ایگزیکٹلی بہت بڑی فگرز ہیں. یہ پرانے دور سے کہہ رہی ہیں کہ ریسنٹ کوئی ایسی پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے فوراً بعد یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جی مطلب یہی صحیح کہا انہوں نے کہ اتنا جو صحیح وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. فیض صاحب آپ کی شرکت وقت اور تجزیہ کا شکریہ. صوفیہ آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ